بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فأكلوا الناقة وأتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا تھا، تو جب انہوں نے قوم کو پیغام پہنچایا اور اللہ کے احسانات یاد کرائے تو قال الذین استکبروا من قومہ، تو قوم میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، متکبر لوگ تھے، وہ کہنے لگے ان لوگوں سے جو غریب تھے، کمزور تھے لیکن ایمان لے آئے تھے، ان سے کہنے لگے بھئی دیکھو ہم سمجھدار بھی ہیں، ہمارے پاس دولت بھی ہے، وقار بھی ہے، عہدے بھی ہیں، مرتبے ہیں، اختیار ہیں، تو تم میں تو اتنا شعور ہی نہیں ہے. تم میں شعور ہوتا تم بھی دولت مند ہوتے. تو تم نے کہاں سے یہ بات سمجھ لی اور تم یہ کیسے مان رہے ہو؟ وہ کہنے لگے لمن آمن منہم قال من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم. وہ غریب لوگ تھے لیکن وہ انہیں نور ایمان نصیب ہو گیا. تو ان سے کہنے لگے اتعلمون ان صالحا مرسل، تم یہ بات جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے؟ ایک بڑا عجیب حال ہے دار دنیا کا. اللہ کریم کی اپنی تقسیم ہے رزق کی، اور حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ خالق کائنات نے، اللہ جل شانہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ان کا سارا رزق تقسیم کر دیا تھا کہ کس کو کتنا ملے گا. تو اگر کسی کو رزق زیادہ ملتا ہے تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے. اللہ کریم دیکھتے ہیں کہ اس فراخی میں، اقتدار میں، دولت کے نشے میں میری عظمت کو یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو جن کی پاس روزی تنگ ہوتی ہے، غریب ہوتے ہیں، قدر علیہ رزقہ، بعض لوگوں پہ روزی تنگ ہو جاتی ہے، مفلسی میں گزارا کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک آزمائش ہے کہ تنگ دستی میں، مفلسی میں یہ میرے در پہ رہتے ہیں یا مختلف دروازوں پہ دھکے کھانے لگ جاتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے امیدیں وابستہ کرنے لگ جاتے ہیں. دونوں طرح آدمی کی آزمائش کی جاتی ہے. لیکن یہ دولت اور اقتدار
یہ دولت ایسی بلا ہے کہ اس کے ساتھ اقتدار میں شراکت بھی آ جاتی ہے. عمراء کو لوگ پکڑ پکڑ کر اپنے ساتھ میں لاتے ہیں اور انہیں عہدے دیتے ہیں. ہر بندہ ان کی خوشامد کر کر کے انہیں فرعون بنا دیتا ہے. اور عمراء اور دولت مندوں میں یہ گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری لیاقت ہے، ہماری قابلیت ہے. جس طرح قارون نے کہا تھا اوتیتہ علی علم عندی، میرے اپنے علم اور میرے اپنی ہنرمندی سے میرے پاس اتنی دولت ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات کو ہم ہی سمجھتے ہیں، دوسرے لوگ تو سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے. اور عموماً الا ماشاء اللہ، یاد رکھیں مفلسی بے شک امتحان ہے اور بڑا سخت امتحان ہے کہ آدمی کو صحیح لباس نہ ملے، کھانا صحیح نہ ملے، بھوک پیاس ہو، بچے بیمار ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو اس حال میں اللہ پہ اعتماد کر کے دین پہ قائم رہنا مشکل ہے. لیکن مفلسی کا اور غربت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو غریب چاہے بھی تو کر نہیں سکتا. یہ فائدہ بھی دے جاتی ہے. دولت ایک ایسا عجیب اور سخت امتحان ہے کہ دولت کے ساتھ کچھ اختیارات بھی آ جاتے ہیں. یا صاحب اختیار اس کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، بہت سی چیزیں وہ خرید بھی سکتا ہے. تو بے شمار گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے اللہ کی عظمت بھول جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے یہ دنیا میرے دم قدم سے قائم ہے، میں ہی سب سے بڑا دانشور ہوں اور میں ہی سمجھ سکتا ہوں جو نیک و بد ہے. تو وہ جو دولت پہ تکبر کرتے تھے، یعنی دولت کے ساتھ اگر عجز رہے، اپنی بندگی کا احساس رہے، دوسروں کی اہمیت کا بھی احساس رہے تو اللہ کی نعمت ہے. لیکن جب اس کے ساتھ تکبر شامل ہو جاتا ہے اور اپنی بڑائی میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. تو وہ جو تکبر میں گرفتار تھے دولت مند، وہ ان غریب مفلس ساتھیوں سے کہنے لگے، اپنی ان کے قوم کے جو تھے جنہیں نور ایمان نصیب ہو گیا تھا، جو ایمان لے آئے تھے، وہ کہنے لگے تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کہ واقعی انہیں پروردگار عالم نے رسول اور نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یہ تم جانتے ہو. ان کے سوال کا مطلب یہ تھا، جملہ استفہامیہ ہے، کہ بھئی دولت ہمارے پاس ہے، بڑے لوگ ہم ہیں، عقل مند اور دانشور ہم ہیں، پڑھے لکھے ہم ہیں، تم تو ان پڑھ غریب کسان ہو اور مزدور قسم کے لوگ ہو. تو جس بات کو ہم نہیں سمجھ سکے تم نے کیسے سمجھ لیا؟ تم یہ غلطی کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ بات سچی ہوتی تو ہم تم سے زیادہ دانشور تھے، زیادہ سمجھ والے لوگ تھے، ہم سمجھ لیتے. انہوں نے سادہ سا جواب دیا، وہ لمبی بحث میں نہیں پڑے. انہوں نے کہا انا بما ارسل بہ مؤمنون. انہوں نے کہا بھئی تمہیں بات اچھی لگے یا نہ لگے، جو پیغام دے کر صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے ہم اس پر تہہ دل سے ایمان لے آئے، ہم نے اس کو مان لیا. تمہیں بات پسند آئے یا نہ آئے، تم میں سے اچھا سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن ہم نے تسلیم کر لیا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں. ہم انہیں اللہ کا نبی سمجھتے ہیں، اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں، اور جو بات وہ بتاتے ہیں وہ اللہ کی بات ہے. ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم نے اپنے مالک کا حکم مان لیا، اس کے نبی کو تسلیم کر لیا. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون. انہوں نے کہا بھئی تم تو ہو نرے گودی جاہل لوگ ہو اور لکیر کے فقیر ہو، تم نے مان لیا. ہم جس بات کو تم مان رہے ہو اس کا سری انکار کرتے ہیں، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. اس انکار کا ایک بڑا سبب یہ تکبر بھی ہوتا ہے.
یعنی بندے میں اتنا تکبر آ جاتا ہے کہ وہ عظمت الہی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، سمجھتا ہے میں ہی بڑا ہوں، کوئی اور دوسرا مجھ سے بڑا کیوں ہے۔ اسے کفر جہودی کہتے ہیں۔ یجحدون قرآن میں کتنی دفعہ آتا ہے۔ کفر جہودی یہ ہوتا ہے کہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے بات سچی ہے، لیکن کہتے ہیں اگر مانوں تو یہ میری کمزوری ہو گئی، پھر میری وہ شان نہیں رہے گی۔ کیونکہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو بندے کے اپنے پلے تو نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے، پھر اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی کے سوا چارہ نہیں، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو یہ سمجھتے ہیں ہم خود بہت بڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی تم نے تو مان لیا، لیکن جو متکبر لوگ تھے اور امراء تھے وہ کہنے لگے جو بات تم مانتے ہو ہم اس کا انکار کرتے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، مار ڈالا، اسے قتل کر ڈالا۔ وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور بغاوت کی اپنے پروردگار کے حکم سے۔ اللہ بہت کریم ہے، ہمارے اندازے اور ہمارے علم سے زیادہ کریم ہے۔ اللہ نے پیغمبر بھیجا، صالح علیہ السلام کو بھیجا، پھر ان کا منہ مانگا معجزہ انہیں دکھایا، اور شرط یہ لگائی کہ مجھے مانو یا نہ مانو، لیکن میری اس اونٹنی کو نہ چھیڑنا، میں تمہیں مہلت دیے رکھوں گا، تمہیں رزق بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، مال و دولت بھی تمہارا نہیں چھینوں گا، تمہاری صحت بھی نہیں چھینوں گا، جو موج کر رہے ہو کرتے رہو، آخر ایک دن تم نے میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں آ کے حساب ہو جائے گا کہ میں نے کتنے احسانات کیے، تم نے اس کا کتنا شکر ادا کیا۔ نہیں کرو گے تو سزا پاؤ گے، لیکن دنیا میں تم پر گرفت نہیں ہوگی۔ اب یہ کون سی بات تھی کہ وہ اونٹنی جنگل میں چرتی تھی؟ ان کی مصیبت یہ تھی کہ اونٹنی کا ایک باری کا دن مقرر کر دیا گیا، ایک چشمہ تھا جس پر تالاب بنا ہوا تھا۔ ایک دن تو ان سب کے مویشی اور ریوڑ پانی پیتے، اور دوسرے دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی۔ اللہ کی شان وہ تھا ہی معجزہ، وہ جب آتی تو وہ سارا پانی پی جاتی۔ یعنی دوسرے دن جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تو ان کے کسی مویشی یا کسی ریوڑ یا بھیڑ بکری یا ان کے اپنے لیے اس میں پانی نہیں بچتا تھا، وہ سارا پی جاتے۔ وہ تھا ہی ایک معجزہ، وہ نارمل بات تو تھی نہیں۔ وہ کہنے لگے یار یہ تو ہمارے جانور ایک دن پیاسے رہتے ہیں، یہ کوئی بلا ہے، یہ سارا تالاب پی جاتی ہے، سارا چشمہ چٹ کر جاتی ہے، اس طرح تو گزارا نہیں چلے گا، اسے مار ڈالو۔ ماریں کیسے یار، بہت بڑی ہے۔ تو اس نے تو پتلی پتلی ٹانگیں ہوتی ہیں اونٹ کی، اس کی کونچیں کاٹ ڈالو، گر جائے گی، پڑی 2 دن تڑپے گی، مر جائے گی، یا جب گر جائے گی تو تلوار سے پیٹ پھاڑ دینا، گردن کاٹ دینا۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کر کے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، اللہ اتنا کریم ہے، اللہ نے فرمایا مجھے نہ مانو، ناشکری کرتے رہو، لیکن میری اونٹنی کو نہ چھیڑنا، یہ تمہارے پاس ضمانت ہے، جب تک یہ تم میں موجود رہے گی تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اگر اس اونٹنی میں اتنی برکت ہے تو صالح علیہ السلام میں جو اللہ کے نبی اور رسول اور پیغمبر تھے ان میں کتنی برکت ہو۔ اگر انہیں پریشان نہ کرتے، انہیں آرام سے رہنے دیتے، نہ مانتے لیکن ان کے کام میں روڑے نہ اٹکاتے، رکاوٹ نہ بنتے، پھر بھی بچ جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی برکت تو ہوتی ہے، ان کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، لیکن یہ ان کی ذاتی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ انہیں سبب بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، اس ساتھ رہنے میں بہت سی حفاظتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالنی، وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور پھر چیلنج کیا، پھر کہنے لگے لو اب ہم نے اونٹنی مار ڈالی ہے، آپ فرماتے تھے صالح علیہ السلام سے، کہنے لگے آپ فرماتے تھے
کہ اونٹنی کو اگر مار دو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا. لو ہم نے اونٹنی مار دی. قالوا یا صالح اوتنا بما تعدنا ان کنت من اگر تم سچے رسول ہو تو پھر وہ عذاب لے آؤ جس کے وعدے کرتے تھے کہ اونٹنی کی وجہ سے تم سے عذاب ٹلا ہوا ہے, اونٹنی کچھ نہ چھیڑنا, ہم نے اونٹنی کو قتل کر دیا. چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا, پہلے اس کی وہ ٹانگیں کاٹ دیں, قتل کر دیا. پھر کہنے لگے کہ اے صالح اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو جو وعدہ عذاب کا کرتے ہو لے آؤ بھائی, دیکھیں وہ کیا بلا ہے. اللہ کریم فرماتے فاخذتهم الرجفہ, ہم نے ایک زلزلہ بھیج دیا, ایک طوفان تھا جس نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا. ایک چنگاڑ تھی, پہاڑ پھٹ گئے, زمین ہلنے لگ گئی, مکان گر گئے, پہاڑوں میں بنے ہوئے مکان تباہ ہو گئے, اور ہر چیز کو اس نے اس طرح کر دیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ کہ پھر وہ دیکھا تو وہی لوگ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے, کوئی کسی کو سیدھا کرنے والا نہیں تھا کہ ان کی میتیں کوئی سیدھی بھی کر دے. پٹک پٹک کر زلزلے نے تباہ و برباد کر دیے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ, صالح علیہ السلام نے ان سے رخ پھیر لیا. وَقَالَ يَا قَوْمَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ, انہوں نے کہا میری قوم میں نے تم تک اللہ کریم کا پیغام پہنچا دیا اور تمہیں بہت نصیحتیں کی. وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ, لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. جب لوگوں میں بڑائی آ جاتی ہے تو وہ بھلی بات سننا پسند نہیں کرتے, اور جو ان کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ پھر خوش آمدی بن جاتے ہیں, جو انہیں پسند ہو ویسی بات کرتے. اور اگر وہ غلط بھی کر رہے ہوں تو ان سے کوئی کہہ دے کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, اسے نکال دیا جاتا ہے دربار سے. تو پھر ان کے گرد خوش آمدیوں کا حلقہ بن جاتا ہے جو بالآخر ان کی تباہی پر ختم ہو جاتا ہے, انہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو صالح علیہ السلام نے فرمایا, ان سے رخ انور پھیر لیا اور فرمایا اے میری قوم میں نے تمہیں اللہ کے پیغام پہنچایا اور بہت نصیحت کی, لیکن تم ایسے بد نصیب ہو کہ تم خوشامد پسند کرتے ہو, نصیحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ, پھر ہم نے لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ان کے قوم میں, اور وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے. چنانچہ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی اس قسم کی فحاشی تو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی. تم عجیب لوگ ہو, ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ دنیا میں کسی نے ایسی برائی, ایسا فحش کام کیا ہو. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء, تم خواتین کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ برائی کرتے ہو. کیسی عجیب بات ہے, غیر فطری کام کرتے ہو. بل انتم قوم مسرفون, تم بہت ہی حد انسانیت سے گزر گئے ہو. بلکہ حیوان بھی ایسا تو نہیں کرتے, تم میں تو کوئی حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے ہو. وما كان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم انهم اناس يتطهرون, لوگوں کا جواب یہ تھا, انہیں اپنی برائی پر, بے حیائی پر شرمندہ ہونے کی بجائے ڈھٹائی سے یہ جواب دیا کہ ان کو اپنے شہروں سے نکال دو, اپنے ملک سے نکال دو. اخرجوہم من قریتکم, اپنی بستی سے ان کو نکال باہر کرو. انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتے ہیں, اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں, تو ان کا علاج یہ ہے کہ انہیں شہر سے نکال باہر کرو.
فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ان پر عذاب آیا، اور جب عذاب آیا تو پوری قوم میں سے فَأَنْجَيْنَاهُ وَآلَهُ، ان کو اور ان کے پیروکاروں کو، تھوڑے تھے یا زیادہ تھے، جو ان کے متبعین تھے، ہم نے ان کو بچا لیا۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ان کی بیوی کے سوا۔ بڑی عجیب بات ہے، ایک تو ان کی بیوی تھی بھی اسی شہر کی، اس کے میکے اور رشتہ داریاں بھی تھیں، دوسرے وہ بیوی تو اللہ کے نبی کی تھیں، لیکن ان کا رجحان اور ان کی رغبت اور ان کا جو تعلق تھا وہ اپنی قوم اور اپنے میکے اور ان سے زیادہ تھا، اور ان کی وکالت کرتی تھی، رہتی نبی کے گھر میں تھیں، کھاتی نبی کے گھر سے تھی، عمر نبی کے ساتھ بسر کی، لیکن دلی تعلق جو تھا وہ اپنے پچھلے خاندان اور بستی والوں سے رکھا، اور ان کے کردار میں ان سے تعاون کرتی تھی۔ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ یہ صرف پاس رہنے سے بات نہیں بنتی جب تک تعلق قلبی استوار نہ ہو۔ تو دلی تعلق تو اس کا ان کفار کے ساتھ تھا، تو فرمایا ہم نے اپنے نبی کو بھی بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو وَآلَهُ اور اس کے متعلقین، سب کو، تمام کو، وہ جو ان کے خاندان کے تھے، ان کی اولاد تھی، یا جو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے، جو ان سے متعلق تھے، ان سب کو ہم نے بچا لیا۔ لیکن یہ بیوی جو ان کے گھر رہتی تھی، اور سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے بیوی کا، فرمایا نہیں، رشتے جو خونی رشتے ہیں یہ دنیا کا نظام قائم رکھنے کے لیے ہیں، اصل رشتہ دل کا ہے، روح کا ہے۔ اگر کسی کا دل کسی کے ساتھ نہیں ملتا تو اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا، جب طوفان آیا آپ نے اسے بلایا بھی کہ بھئی آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کہنے لگا نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، عاصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے فرمایا اللہ عاصم الجوم، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اتنے میں موج آئی اور وہ کان من المغرقین، اسے لے کے غرق ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میں آپ کی آل کو، آپ کی اولاد، آپ کے اہل خانہ، آپ کے متبعین کو بچا لوں گا۔ وَإِنْ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، تو میرا سگا بیٹا تو میرے خاندان میں سے ہے، اور آپ کے وعدے تو ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، جواب سنیں جو اللہ نے دیا، فرمایا اس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، وہ آپ کے خاندان سے نہیں ہے، وہ آپ کی اولاد سے نہیں ہے، سگا بیٹا ہے۔ فرمایا وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا، وجہ انہو عمل غیر صالح، اس کے کام برے ہیں، اور جو برائی کرتا ہے اس کا اللہ کے نبی سے کیا رشتہ۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ نبی سے رشتہ دلی محبت کا اور عملی اطاعت کا ہے، اور دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جس کو دلی محبت ہوتی ہے وہ اطاعت کرتا ہے، اور جو اطاعت نہیں کرتا اور محبت پیغمبر کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اسے محبت نہیں ہے، اس نے کوئی آڑ بنا رکھی۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو جس شخص سے محبت کرتا ہے وہ اس کی بات نہیں ٹالتا، اس کی ہر بات مانتا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ محبت اطاعت کو چاہتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، سگا بیٹا تھا، فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، خونی رشتے سے ہے، آپ کے نسل اور نسب اور صلب سے ہے، لیکن انہ عمل غیر صالح، اس کے کام برے ہیں، وہ بدکاروں کے ساتھ شراکت کرتا ہے، تو آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء سے، صلحاء سے، نیک لوگوں سے رشتہ دلی محبت اور عملی اطاعت کا ہے۔
جو عملاً نیکی نہیں کرتا اگر وہ دعویٰ بھی محبت کا کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ محبت اطاعت کو چاہتی ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے خلاف کام نہیں کر سکتے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. تو یہ خاتون بھی بیوی تو لوط علیہ السلام کی تھی، لیکن اب وہ فرعون کی بیوی کا ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں. اس کی عمر تو فرعون کے ساتھ بسر ہوئی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالا پکڑا انہوں نے، تب بھی اس نے کہا کہ بہت پیارا بچہ ہے، لا تقتلوہ عسى أن ينفعنا، اسے قتل نہ کراؤ، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو اسے محبت ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے، گھر میں پرورش ہوئی. بالآخر جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، واپس آئے، نبوت کا اعلان فرمایا تو اس نے مان لیا. فرعون نے کہا عجیب بات ہے کہ تو ساری عمر میرے ساتھ تو نے بسر کی اور مصر کی ملکہ بن کر ملک پر حکومت کی اور موج کی، عیش کی، اور دنیا کو ساری کو تو نے اپنے قدموں کے نیچے رکھا، اور آج تو بات موسیٰ کی مانتی ہے میری نہیں مانتی. تو اس نے کہا اسے میخیں گاڑ کر، ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ کر زمین پر لٹا دو، کوڑوں سے مارو، گرم سلاخوں سے داغو. تو اس نے اللہ کریم سے بات کی. اور عجیب بات کی، کہنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یہ آپ دیکھیں کیسی دعا کی، یا اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا جو تیرے پاس ہو، تیرے قریب تر. یعنی صرف جنت نہیں، تیرا قرب بھی درکار ہے. رب ابن لی بیتن، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے اپنے قریب تر، اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے اللہ میں کمزور خاتون ہوں، فرعون بڑا ظالم ہے، مجھے اس کے ظلموں سے بھی نجات دے دے. یعنی یہ سزائیں بھی مجھ سے برداشت نہ ہوں گی، اس سے پیشتر کہ یہ میرے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑیں اور مجھے باندھیں اور مجھے زمین پر لٹائیں اور کوڑے ماریں. تو اللہ مجھے اس سے بچا لے، میں کمزور ہوں، یہ مجھ سے برداشت نہ ہو. اور میرے لیے جنت میں اپنے قریب تر میرا گھر بنا. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کی روح قبض ہونے سے پہلے اللہ نے اسے جنت میں اس کا گھر دکھا دیا تھا، اور فرعون کی سزا دینے سے پہلے اس کی روح قبض فرما لی. اس دنیاوی سزا سے بھی بچا لیا، آخرت کی بات بھی پوری کر دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتا ہے کہ جنت میں میری بیویوں میں وہ خاتون بھی شامل ہوں گی. اب اس سے بڑا مقام کسی خاتون کے لیے دونوں جہانوں میں کیا ہو. عمر اس کی فرعون کے ساتھ بسر ہوئی، محبت موسیٰ سے تھی. ان کی عمر لوط علیہ السلام کے ساتھ بسر ہوئی، محبت بدکاروں سے تھی. تو جدھر دل تھا ادھر اللہ کریم نے ان کو روانہ کر دیا، جو جس طرف جس کا دل تھا. سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی گہرائی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اللہ کے نبی سے پیار کریں، اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے. فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ امْرَأَتَهُ، ان کی بیوی کے علاوہ ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے متبعین کو وہ بستیوں پہ عجیب عذاب آیا. ان پہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، انہیں تباہ کر دیا گیا. پھر وہ 7ویں زمین تک وہ خطہ زمین اکھاڑ کر، تو تفاسیر میں ملتا ہے کہ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میں انہیں آسمان کے اتنے قریب لے گیا تھا جتنے سے مرغوں کے بولنے کی آواز سنائی دیتی. آپ کسی بستی کے قریب جائیں نا تو شہری کا وقت ہو تو
مرغوں کے بولنے کی آواز آتی ہے کہ اتنا فاصلہ رہ گیا تھا آسمان میں جتنے سے مرغ کی اذان سنائی دیتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے میں نے وہاں سے انہیں الٹ کر پھینک دیا، وہ نیچے چلے گئے اور نیچے والا طے جو تھی اوپر آ گئی، اور وہ جہاں ان کی بستیاں تھیں، وہ مین شہر تھا، اس کا نام صدوم تھا، 4-5 شہر تھے، وہ سارے ایسے غرق ہوئے کہ وہاں ایک گڑھا بن گیا۔ اب اس گڑھے میں پانی جمع رہتا ہے، اس میں کچھ دریا بھی آ کے ایک آدھ ملتا ہے جو اسے بھرے رکھتا ہے، لیکن وہ پانی ایسا ہے کہ آج بھی اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی آبی جانور اس میں، کوئی آبی پرندہ اس میں نہیں ہے، نہ زندہ رہ سکتا ہے، آج بھی وہ موت ہی کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس میں کوئی، بلکہ جو دریا اس میں گرتے ہیں ان میں مچھلیاں آتی ہیں بہتی ہوئی، جب اس میں گرتی ہیں تو وہاں وہ بھی مر جاتی ہیں، اس میں کوئی زندگی کے آثار نہیں۔ تو فرمایا ایک ان کی بیوی کو چھوڑ دیا، کانت من الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والے تھے جن پر عذاب ہوا اس کا شمار ان میں تھا، وہ ان کے ساتھ رہ گئی۔ وَأَمْطَرْ عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان پر ہم نے ایک عجیب طرح کا میਂہ برسایا۔ میंہ برستے ہیں اس میں رحمت ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، ان پر تو ہم نے ایک نئی طرح کی بارش برسائی کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو رہی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، سو اے مخاطب دیکھ لے جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے مخاطب دیکھ لے جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، دیکھ لو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اسی طرح اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہی کے قومی بھائی تھے، انہی کی قوم میں سے تھے، ہم نے انہیں نبوت اور پیغمبری سے سرفراز فرمایا، ان پر وحی کی اور انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کو میری طرف سے پیغام پہنچائیں، اور انہوں نے بھی وہی پیغام قوم کو پہنچایا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کریم سے امیدیں وابستہ کرو، صرف اس کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے ڈرو، جس کاموں کے کرنے کا وہ حکم دیتا ہے وہ کرو، جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیتا ہے ان کو چھوڑ دو۔ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی مثل نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کے نظام میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، لہذا صرف اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرو، اس لیے کہ اور کوئی تمہارے پاس چارہ ہی نہیں، کوئی اس کے علاوہ ایسی ہستی ہے نہیں جس کو پکارا جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تو میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں اور اللہ کے احکام لایا ہوں، اللہ کی شریعت لایا ہوں۔ اس سے بڑی واضح دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندے کو اللہ مخاطب کر کے اپنا پیغام دے؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بندہ اپنی حیثیت دیکھے، قرآن کریم کو آپ پڑھیں تو کتنی دفعہ آپ کو مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جنہیں ایمان نصیب ایمان لائے ہو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ بھلا اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک مشت غبار، اس کی حیثیت کیا ہے انسان کی؟ چند ذرات ہیں مٹی کے، انہیں اس نے مٹی سے ایک مادہ بنایا، پھر اس نے مادہ منویہ میں اسے ایک نطفے ایک قطرے میں رکھ دیا، پھر وہاں سے شکم مادر میں پہنچا، پھر انسان بڑا کرو فر، بڑا خوبصورت لباس ہے، لیکن جہاں سوئی لگے تو خون نکل آئے گا، وہ وضو بھی توڑ دے گا، اور جس کپڑے سے لگے گا کپڑا بھی ناپاک کر دے گا۔ جسم کا کوئی حصہ کھول لو تو اندر سے غلاظت ہی نکلے گی۔ کیا حیثیت ہے انسان؟
اور اس محتاج و بے بس کو وہ قادر و کریم پکارے، بات کرے اور فرمائے کہ بھئی ایسا کرو ایسا نہ کرو، تو یہ اس کے لیے صرف اللہ کا یا ایھا الذین آمنوا فرما دینا، اے ایمان والے بندو، یہی بڑا رتبہ ہے اس کے لیے کہ اللہ اس سے بات کرے۔ یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ لوگوں، اس سے بڑی بات اور تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ نے مجھے اپنا پیغام پہنچانے والا، اپنا پیغمبر، اپنا رسول، اپنا نبی بنا کر تمہاری طرف بطور قاصد بھیجا ہے۔ تم بے بس لوگ ہو، وہ چاہے تمہیں مسل کر رکھ دے، وہ چاہے تو ایک لمحہ ہوا بند کر دے تم مر جاؤ، وہ چاہے تو پانی کو زندگی کی بجائے موت کا سبب بنا دے، وہ چاہے تو سورج اتنی گرمی بسائے کہ تم جھلس جاؤ، وہ چاہے تو اتنی ٹھنڈ پیدا کر دے کہ ٹھٹر کر مر جاؤ، وہ چاہے تو سانس لیتے ہو، نہ چاہے تو دم روک دے، دل دھڑکے نہ دھڑکے، تو کیا کرو گے؟ تم کیا سکتے ہو؟ لیکن وہ کتنا کریم ہے کہ اس کمزور مخلوق کو دعوت دے رہا ہے، اس لیے کہ اس نے تمہیں شعور بخشا ہے اور تمہیں اختیار دیا ہے کہ میرا شکر اختیار کرنا چاہتے ہو یا ناشکری۔ وہ اس اپنے وعدے پر قائم ہے اور تمہاری طرف نبی بھیجا ہے، شریعت بھیجی، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ اور ان کی عادت تھی ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے اور ڈاکے ڈالتے تھے، چیزیں لیتے وقت پوری لینی، دیتے وقت تول کر کم دے دینی، پیسے اور کوالٹی کے لینے، چیز گھٹیا کوالٹی کی دے دینی، یہ ان کی عادتیں تھی۔ تو انہوں نے فرمایا اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں ناپ تول پورا کرو، جو لیتے ہو پورا لو، جو دیتے ہو پورا لو، جو کسی چیز کا معیار دکھاتے ہو وہی چیز دو۔ معیار اچھا دکھا دیا اور دیتے وقت بری چیز دے دی، ناپ تول میں کمی کر دی، قیمت پوری لے لی، چیز کم دی۔ فرمایا یہ بہت بری بات ہے اور یہ لوگوں کا ان کی چیزوں میں تم حق مارتے ہو، یہ تو ڈاکہ ہے صاف، اگلے کا حق ہے، جو تنخواہ دیتا ہے آپ کے جو ذمہ داری ہے وہ جا پوری کرو، اگر اس میں ڈنڈی مارو گے تو یہ بے ایمانی ہے، اگر دیہڑی پہ کام کرتے ہو جو تمہیں دیہڑی دیتے ہیں دیانتداری سے وہ کام کرو، ڈنڈی مارو گے تو برائی ہے۔ جو تم سے کوئی چیز خریدتا ہے اسے بتاؤ وہ میری اتنے کی چیز ہے، جتنے کی ہے اتنے کی دو، اور اب بتاتے ہو پھر تول میں کمی کر دیتے ہو، تو اسے آپ 10 کلو دیتے ہو، گھر جا کے تولتا ہے تو 8 بنتی ہے، کیا فائدہ؟ یہ تو ڈاکہ ہے سری اور لوگوں کے حقوق مارنے کی بات ہے۔ تو اس طرح نہ کرو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ اس دنیا کو، اس زمین کو اللہ کریم نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور اس کی اس خوبصورت بناوٹ کے بعد اس میں فساد پیدا نہ کرو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس سے پوری روئے زمین پہ فساد پیدا ہوتا ہے، اس پہ لوگ تباہ ہوتے ہیں، اس پہ زلزلے آتے ہیں، اس پہ طوفان آ جاتے ہیں، اس پہ سیلاب آ جاتے ہیں، اس پہ پوری نظام عالم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی گناہ مل کر ایک طوفان کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے اور اس میں کتنے آرام کے اسباب بنائے ہیں، تو اس میں فساد پیدا نہ کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، اگر تم میری بات پر یقین کرو تو جو کچھ میں نے کہا یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی
دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔